أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. یہ باعظمت کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ اللہ سے خوف کھانے والوں کو رستہ بتاتی ہے، رستہ دکھاتی ہے. اب اس میں دو لفظ ہے، ایک ہدن کا لفظ ہے، ایک متقین کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزاں ایسی پیدا کی ہے جو پسندیدہ ہے اللہ کو، اور بہت سی چیزاں ایسی پیدا کی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو متقین ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو خدا کی پسند کو اپنی پسند سمجھتے ہیں، اور جو خدا کی ناپسند کو اپنی بھی ناپسند سمجھتے ہیں. دوسرے الفاظ میں دیکھو تو کہ بھائی وہ اطاعت خدا کو مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے بچتے ہیں. یہ متقین ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو متقین ہیں، جن کا میں نے ابھی مفہوم بتایا، ڈرنے والے، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن رستہ بتاتا ہے ان کو. تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. ابھی میں اس پہ کلام کروں گا. جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں تو ان کے لیے قرآن کیا ہے کہ ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے. ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں. ہدایت کہتے ہیں اراءت طریق کو، عربی لفظ ہے، اس کی ہندی ہے رستہ بتا دینا. جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ یہاں سے گدھیوان کہاں ہے، تو آپ نے وہاں سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہو کے بتا دیا کہ دیکھو ادھر سے یوں چلے جاؤ، ادھر گدھیوان ہے. اس کو اراءت طریق کہتے ہیں. اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ہے ایصال الی المطلوب، کہ انسان کو ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا دینا، اس کی منزل تک، اس کے گھر تک. بھئی آپ کو گدھیوان میں کہاں جانا ہے کہ میرے کو وہاں فلاں مسجد میں یا دکان کے پاس جانا ہے، تو اس کو ہاتھ پکڑ کے آپ نے وہاں تک پہنچا دیا. اس ہدایت سے مراد رستہ دکھانا بھی ہے اور منزل تک پہنچانا بھی ہے. دونوں چیزیں مراد ہیں. بات گہری ہے. قرآن تو صرف رستہ دکھا رہا ہے کہ آپ کو رستہ بتا دیا کہ یہ جگہ وہاں تک ہے. لیکن قرآن جس پہ نازل ہوا وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منزل تک پہنچانے والے ہیں. قرآن رستہ بتائے. جیسے انجینئرنگ پڑھتے ہیں نا بچے، ڈاکٹر بنتے ہیں، تو ان کی کتابیں ان کو میڈیکل کا رستہ بتاتی ہے، میڈیسین کا رستہ بتاتی ہے، آپریشن کیسا کرنا. مگر مریض کو منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ ڈاکٹر. منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ ڈاکٹر. یا تو یہ جیون تھے یا پھر اس کی جو منزل آخرت ہے وہاں پہنچا دیتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منزل تک، جنت تک پہنچانے والے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے، تو اب کون پہنچانے والے ہیں؟ نبیوں کے وارث، مستند علماء.
جو جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ماہر مستند علماء، وہ تم کو جنت تک پہنچائیں گے، صرف قرآن نہیں پہنچائے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو عالموں کی ضرورت نہیں ہے، مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن کا ترجمہ پڑھ کے جنت تک پہنچ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگ جنت تک تو بہت دور کی بات رہی، اہل حدیث بن گئے، شیعہ بن گئے، قادیانی بن گئے، شکیلی بن گئے، یعنی جنت سے محروم ہو گئے۔ کیونکہ موٹی سی بات ہے کہ میں ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن نہیں سکتا، تو جو صرف قرآن پڑھ کے وہ عالم کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے لیے صحبت ضروری ہے۔ خیر، تو دو باتیں، رستہ دکھانا اور رستے تک پہنچا دینا، یہ دونوں باتیں میں نے سمجھائی۔ ہدایت کا ایک تیسرا مفہوم ہے فتویٰ۔ تیسرا مفہوم کیا ہے؟ فتویٰ۔ کہتے ہیں کچھ مگج ماری ہوئی، بھائی مفتی صاحب کے پاس سے فتویٰ لے کے آؤ، یہ پرابلم ہو گیا، بھائی فتویٰ لے کے آؤ، میاں بیوی کا جھگڑا، بھائی فتویٰ لے کے آؤ۔ تو یہ فتویٰ، اس کا ترجمہ ہے دینی رہنمائی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دینی رہنمائی، شریعت کی گائیڈ کرنا، یہ فتوے کا ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ہدایت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے فتوے کا؟ ہدایت۔ اب بات کو سمجھو کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں آپ کو، اس کو سمجھو۔ نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، پہلے ہی بتایا تھا میں نے کہ تقدم وضو یہ شرط صلاۃ ہے، وضو کا پہلے ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالی بغیر وضو کے، طہارت کے، بغیر پاکی کے نماز کو قبول کرتا نہیں۔ دیکھو دنیا میں کیسی ذہن کے اور مائنڈ کے لوگ آئے ہیں۔ اللہ نے دیکھو ناک، کان، آنکھ سب ایک بنائے، مگر ہر ایک کے سوچنے کی جو سطح ہے وہ اللہ کی طرف سے الگ الگ ہے۔ ایک جنٹل مین تھے، اب ان کا واقعہ میں بتاؤں اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اس سے پہلے ایک موٹی سی بات سمجھو کہ آدمی پسینے میں شرابور ہو، اس کے چہرے پر کادو، کیچڑ، مٹی لگا ہو، اس کے چہرے پر دھبے ہو، ہاتھ میلے ہو اور بالکل میلا کچیلا گندا ہو، اس کا کام دن رات کا محنت، مزدوری، دہاڑی پہ چلنا، پوٹلے اٹھانا، ٹیمپو میں ڈالنا، مال کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنا، یہ اس کا کام ہے، محنت ہے، مزدوری۔ تو ایسا آدمی پسینے میں رہتا ہے، گندا رہتا ہے۔ اب اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، غسل کرے، کیونکہ اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اور پاکی ایک تہذیب ہے۔ پاکی ایک کیا ہے؟ تہذیب ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، ماشاءاللہ اس کے پاس جو ہے گلاس پین اور آئینے دار بنگلہ ہے، شاندار بنگلہ ہے کہ دھول کا تھوڑا سا حصہ بھی اس کے بنگلے میں داخل نہیں ہو سکتا، پورے آئینے کانچ ہے۔ پھر اس میں کمروں کی سیٹنگ ہے، بہت سارے کمرے ہیں، اس کا ڈائننگ روم الگ ہے، سلیپنگ روم الگ ہے، سب میں اچھے مہنگے اے سی لگے ہوئے ہیں، اور نہانے کے لیے شاور، ہر چیز بہترین بڑھیا ہے۔ تو وہاں تو دھول بھی نہیں آتی، مٹی بھی نہیں آتی، کیچڑ کچھ نہیں۔ چلو پسینہ آئے گا تو آدمی میلا ہوگا، مگر اے سی چالو ہے، پسینہ سوکھا ہوا رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں، ٹھنڈک۔ تو ایسے آدمی کو بتاؤ وضو کی ضرورت ہے؟ ایک تھوڑا ابھی عقل سے چلتے ہیں، اس کو کیا، اس کو غسل کی ضرورت ہے؟ اس کو وضو کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اب بات کو سمجھو، ایک جنٹل مین تھے، لوگوں کے ساتھ گروپ بنا کے چل رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے وضو کے تقاضے کے باوجود بغیر وضو کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔
تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہر نماز کے وقت وضو شرط ہے، اگر آپ ناپاک ہے، پاد مار دی ہے آپ نے، پیشاب کر لیے، پاخانے سے فارغ ہوئے ہیں، خون نکل گیا اور اپنی جگہ سے بہہ گیا ہے، بہت ساری صورتیں ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے، آپ وضو نہیں کرتے، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ مولانا نے کہا ہے کہ کہو کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ مولویوں کے فتووں نے ہمیں ترقی سے محروم کر دیا۔ کیا جواب دیا ہم نے؟ دیکھو یہ تو دینی رہنمائی ہے نا، یہ ہدایت ہے جو ایک عالم نے بتلائی، ادھر سے رسپانس کیا ہے، جواب کیا آ رہا ہے کہ یہ عالم کے فتوے نے ہمیں ترقی سے، آگے بڑھنے سے محروم کر دیا ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیا محروم ہو گئے، اس میں کیا محرومی ہے؟ تو وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے، جب نماز کا فریضہ نازل ہوا اس زمانے میں، یہ عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ فریضہ نازل ہوا، اس وقت عرب ریگستان تھا، پانی کے قطرے بھی نہیں ہوتے تھے وہاں پہ، دھول مٹی، اور عرب جو ہے کھیت ہوتے تھے، دھول مٹی ہوتی تھی، اس میں محنت مزدوری کرتے تھے، پسینوں میں شرابور ہو جاتے تھے، پورا بدن پسینوں سے بھیگ جاتا تھا ان کا، اور وہ پھر نماز کے لیے آتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نماز وضو کر کے پڑھا کرو۔ یہ جنٹلمین جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ ڈیپ میں نہیں جاتے، گہرائی میں جانا چاہیے، یہ ہسٹوریکل پوائنٹ ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس زمانے میں یہ حال تھا۔ اب اس زمانے میں پورا چینج ہو گیا ہے، پورا گلف کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا۔ اللہ نے ان کو زر سیال دے دیا۔ زر سیال سمجھتے؟ بہنے والا سونا، یعنی پیٹرول کے کنویں ہیں ان کے پاس، سونا ہی سونا ہے ان کے پاس۔ وہاں اب پہلے مزدور تھے، اب ان کی اولاد کیا ہے؟ بڑے بڑے شیخ بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں باندھ کے بیٹھے ہیں، خوب کما رہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، اور بالکل ٹھنڈک میں رہتے ہیں، ایک پسینہ ان کے جسم سے نکلتا نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ حال تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا تھا، اس لیے کہ سب صحابہ اور جتنے بھی لوگ تھے غریب تھے۔ اب کیا ہے؟ مالدار ہو گئے، پیسہ ہی پیسہ ہو گیا، اے سی آ گیا، ٹھنڈک آ گئی، خوشحالی آ گئی، اس لیے وہ میلے نہیں ہوتے، کچیلے نہیں ہوتے، اس لیے ان کو ضرورت نہیں۔ اب دیکھو، میں نے یہ بات آپ کو بتائی، میرے کو ایسا لگتا ہے آپ لوگ بھی امپریس ہو گئے اس سے، آپ کو بھی اس سے کچھ اثر آ گیا کہ مولانا تم بتاتے رہو لیکن بات تو ہم کو بھی حقیقت لگ رہی، مگر حقیقت نہیں، وہی میں بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے ہسٹری کے اندر پڑھا، مجھے یہ بتاؤ، یہ تو شریعت ہے، شریعت کے لیے دلیل شریعت سے چاہیے، ہسٹری سے تھوڑی دلیل لیں گے۔ تاریخ تو کوئی بھی کچھ لکھ دیتا ہے، اس سے تھوڑی دلیل پکڑی جاتی ہے۔ دلیل تو قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹری کی لائن سے کوئی بات سمجھانی ہے تو دلیل میں ڈاکٹری کی کتاب سے لوں گا، انجینئرنگ کی کتاب سے تھوڑی لوں گا۔ پھر بھی چلو ہم تھوڑا مان لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، مگر ہسٹری میں انہوں نے یہ جو چیز دیکھی اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ غریب تھے، یہ لکھا ہے کہ سب غریب تھے، سب عرب لوگ، سب صحابہ غریب تھے، ایسا نہیں۔ اس زمانے میں بعض عرب ایسے مالدار تھے کہ ان کے خود کے گھروں میں 500 غلام کام کرتے تھے۔ بتاؤ، آج کے مالدار کے پاس تو یہ کیپیسٹی نہیں، آج کا مالدار تو کم کسر کر کے چلتا ہے۔ آپ دیکھو آج کے خوشحال لوگوں کی کیا حالت ہے، ان کو ذرا پوچھو، بات کرو تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ بیچارہ میرے سے بھی غریب ہے، کم کسر کر کے پیسہ بچا کے چلتا ہے، جبکہ وہ ایسے مالدار تھے کہ ان کے گھروں میں 500 100 200 غلام
آج کل غلام نہیں ہے، اس زمانے میں غلام تھے. وہ غلام خالی کام کاج کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ایسے رئیس لوگ تھے. تو اس نے دیکھا کہ بھائی وہ سب غریب تھے، مزدور تھے، تو اس نے اس سے عموم والا مفہوم لے لیا کہ سب کے سب غریب تھے. بھائی سب کا تھے. بہت سے صحابہ کیا تھے؟ مالدار بھی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وضو کی سب کو ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی علت سمجھ میں آتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت 2 حکم لاگو کرتے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے محنت مزدوری والے وہ تو وضو کر کے آوے، اور یہ جو خوشحال لوگ ہیں ان کے لیے وضو نہیں ہے. ایسا حکم بیان فرمایا اللہ کے نبی نے؟ نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. سب ایک ہی، سب کے لیے ایک ہی حکم ارشاد فرمایا. دوسری بات سمجھو، یہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بڑے غریب تھے، صحیح غریب تھے صحابہ، اکثریت غریب تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ پھر آگے چل کے بڑے بڑے ملک انہی صحابہ نے، غریب صحابہ نے فتح کیے، بڑی بڑی کنٹریاں فتح ہو گئی. تو ان فتوحات کے بعد یہ صحابہ جو کبھی کبھی عطر لگانا نصیب ہوتا تھا ان کو، وہ روزانہ پیور مشک لگاتے تھے اپنے جسم پہ. 5 وقت میں 5 مرتبہ روزانہ مشک لگاتے تھے. مشک، پیور مشک تو کسی کو نصیب نہیں ہے. یہ تو جو آج کل ایڈورٹائز چلتی تجارت ہے، آج تاجر بھی جھوٹ بولتا ہے. پیور مشک تو ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. تو پیور مشک اپنے بدن پہ ملتے تھے. تو اگر یہ جنٹل مین صاحب کی بات صحیح ہوتی کہ بھائی وضو جو ہے غریب لوگ جو پسینے میں ملوث ہوتے ہیں، گندگیوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے لیے وضو ہے، تو صحابہ جب امیر ہو گئے، ایک 5 ٹائم مشک لگاتے تھے، تو وہ بھی وضو کو کینسل کر دیتے ہیں. خوشحالی آ گئی تو وضو کینسل کر دیتے. مگر لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی وضو کو کینسل نہیں. سخت ٹھنڈی ہے پھر بھی وہ وضو کرتے تھے صحابہ کرام. تو دیکھو یہ غلط فہمی ہوئی. یہ سب غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، صحبت صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ بھئی عالم کا فتویٰ ہے، مولانا کا فتویٰ ہے، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. فتویٰ ہدایت کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت. اور اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے ھدی للمتقین. یہ جو ہدایت ہے، یہ فتویٰ جو ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے فتویٰ ہے. جس کو ڈر نہیں ہے اس کے لیے فتویٰ کچھ کام دیتا نہیں. ایک جنٹل مین صاحب تھے، وہ تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک جنٹل مین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ کے ساتھ گئے تھے، ان کو کہیں انوائٹ کیا گیا، دعوت دی گئی. ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی بھی تھے، اور وہ انہی کی وجہ سے وہاں دعوت میں آئے ہوئے. نماز کا وقت ہو گیا تو ان کو اطلاع دی گئی کہ چلو حضرت نماز کا وقت ہو گیا، مسجد جا کر نماز پڑھتے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ میں کوئی نماز پڑھتا نہیں ہوں. کیا کہنے لگے؟ میں نماز پڑھتا، تم لوگ جا کے پڑھ لو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نہ اسلام کے 5 ستون ہیں. کتنے؟ 5 ستون. کلمہ توحید، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ تو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون نماز ہے. اور آپ نماز کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میں نماز پڑھتا نہیں ہوں. کہہ رہے کہ اسلام کو بھی میں مانتا نہیں ہوں. کیا کہنے لگے؟ اسلام بھی جاوے بھاڑ میں اسلام کو بھی کچھ سمجھتا نہیں ہوں، میں اسلام کو بھی نہیں مانتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہنے لگے. پھر کیا کہنے لگے کہ بولے یہ مولویوں نے جو ہے ہم کو ترقی سے روک دیا ہے. بولے کیوں؟ کہ دیکھو نماز میں کیا کرتے؟ کثرت. نماز میں کیا ہو رہے؟ وہ کیا کہہ رہے؟ نماز نام ہے کثرت کا. اللہ اکبر تو یہ شولڈر میرا اونچا ہوا، کثرت ہوئی.
پھر اس کے بعد میں نے نیچے ناف کے نیچے ہاتھ رکھ دیا تو دیکھو یہ پوزیشن رہتی ہے 2-3 منٹ تک تراویح میں بھی. یہ کیا ہے؟ کثرت. پھر اس کے بعد ایسے کر کے جھکتے، یہ بیک پین کا علاج ہے کثرت. وہ اس طرح بتا رہے ہیں، بولے یہ کثرت تو میں صبح میں جیم جا کے کر لیتا ہوں، صبح میں جیم جا کے یہ کثرت کر لیتا ہوں، بلکہ گھوڑ دوڑ میں بھی میں حصہ لیتا ہوں. گھوڑ دوڑ روڈ ہے، اس پہ میں جا کے گھوڑے دوڑا کے ریس لگاتا ہوں، اس میں بھی حصہ لیتا ہوں. تیرتا بھی میں ہوں، تو ساری میری کثرت ہو جاتی ہے. یہ مولویوں نے خالی گھسا رکھا ہے. دیکھو یہ ذہنیت ہے. انہوں نے تو کیا کرا، نماز کو بھی سرے سے اڑا دیا. اب ان کو کوئی کہے کہ بھائی یہ نماز جو ہے دین کا حصہ ہے، تم کیا کثرت کرتے ہو؟ تم سے زیادہ تو کیا ہے صحابہ کثرت کرنے والے تھے. حضرت خالد بن الولید، اللہ نے ان کو اتنی زبردست سپاہ گیری کا ہنر عطا فرمایا کہ یہ کانڈے سے یوں تلوار ہلاتے تھے تو 10 کافر تو وہیں کیا ہے ختم ہو جاتے تھے. اتنی زبردست اللہ نے ان کو قابلیت دی تھی. مگر انہوں نے کبھی ایسا کہا کہ بھائی نماز فرض نہیں ہے، نماز کو ترک کر دو؟ کبھی ایسا نہیں کہا. ایک مرتبہ رڑکی ایک یوپی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک کمیٹی قائم ہوئی، چند لوگوں کی رئیسوں کی کمیٹی قائم ہوئی. اس کمیٹی قائم ہونے کے بعد انہوں نے ایک نیا چٹکلا نکالا. وہ کہنے لگے یار یہ اسلام میں نکاح کیا چیز ہوتی ہے؟ خواہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں ریلیشن شپ کے لیے راضی ہے تو ہو گیا، وہ دونوں کو چھوڑ دو. ریلیشن شپ راضی ہے نا، جبر نہیں ہے. جبر ہو تو ریپ ہو جاتا ہے، جبر نہیں، راضی ہے دونوں تو ان کو چھوڑ دو. یہ نکاح کیا چیز ہے؟ تو تم نکاح پڑھتے ہو، ایجاب و قبول کرتے ہو، یہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے. پھر عورت جو ہے مرد کی قیدی بن جاتی ہے، مرد بھی کسی درجے میں عورت کا غلام بن جاتا ہے کہ نہیں آج کل؟ تو یہ سب چیزیں تو یہ کیوں ہے؟ پھر جنم یہ آپس میں چلتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے بغیر آزادی سے کچھ کام نہیں کر سکتا. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اب بتائیے اس نے کیا ہے نکاح کے اوپر انگلی اٹھائی. اس کو کیا پتا ہے کہ نکاح سے اولاد پیدا ہوتی ہے؟ اگر جانوروں کی طرح ہو کہ آپس میں ملاقات کر کے ضرورت پورے کر کے ہٹ گئے تو اولاد کا کیا ہوگا؟ اس کی تربیت کرنے والا کون ہوگا؟ عجیب خیالات ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا دوستو کہ ہدایت جو ہے وہ کہہ رہے کہ بھئی مولوی لوگ ہم کو کیا ہے ترقی سے روکتے ہیں. مولوی تو تم کو جنت کا رستہ بتا رہے ہیں. ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. تو دوستو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور جو متقین نہیں ہیں، یہ بھی ایک بات سمجھو، جو ڈرنے والے نہیں ہیں، بعض لوگ جان بوجھ کر نہیں ڈرتے، کچھ لوگ انجانے میں نہیں ڈرتے. مثال کے طور پہ ایک شخص ڈاکٹر نہیں ہے مگر وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ علاج بھی کر رہا ہے لوگوں کا، اور علاج کرتے کرتے اپنے آپ کو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. حالانکہ اس کو کیا سمجھنا چاہیے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے. مگر وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اب علاج کرتا ہو گیا تو میں کیا ہو گیا ڈاکٹر بن گیا. ایسے ہی ہم گناہ آج کل کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی گناہ سے رکو، تو کیا کہتے ہیں یہ دنیا کی حاجتیں ہیں، یہ دنیا کی اغراض ہے، مطلب دنیا کے مطلب ہمارے، ہم اس گناہ سے رکیں گے تو دنیا کے مطلب پورے نہیں ہوئیں گے، غرض ہماری پوری نہیں ہوئے گی. اس لیے ہم جو ہے گناہ سے نہیں رکتے. مثال کے طور پہ ایک آدمی آفیسر ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 روپے. 10,000 روپے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے. کتنے پورے ہوتے؟ 30,000 چاہیے تو 20,000 کہاں سے لانے گے؟ وہ بتا رہا ہوں. ایک آدمی گیا، وہ میری دادی کا مرن داخلہ دو ہے. اب مرن داخلہ تو نکالنے میں کتنے روپے چاہیے؟ مشکل سے میرے خیال سے روپیہ لگتا نہیں ہے، 150 روپے کافی. مگر وہ جائے گا
تو اس کا تو پہلے کام ہی نہیں ہوئے گا، وہ رکھڑتے رکھڑتے اس کے 30 دن لگ جائیں گے، کتنے مہینہ نکل جائے گا۔ اب وہ ایجنٹ کو پکڑے گا، ایجنٹ کہے گا 700 روپے ہوئیں گے، کتنے؟ اس میں 200 وہ کھائے گا، 200 صاحب کو کھلائے گا، پھر وہ صاحب کیا ہے آگے والے کو 250 300 کھلائے گا۔ یہ کیا ہے؟ رشوت ہے۔ کیوں رشوت لے رہے ہو؟ کہ ہمارے خرچے گھر کے پورے نہیں ہوتے۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، یہ جو 10,000 تنخواہ ہے نا، یہ حلال کی تنخواہ ہے۔ اللہ نے حلال میں اتنی برکتیں رکھی ہے کہ تم اگر ایمان پکا ہو کہ مجھے اتنے میں چلانا ہے، اللہ غیب سے نظام فرماتے ہیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور ایک ایک روپیہ تمہاری ضرورت میں لگ جاتا ہے۔ اور حرام کی جو روزی ہے جو کماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہوتی نہیں ہیں، اور پیسہ سارا حرام کا کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دیکھو یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ روتے روتے مرتے ہیں، اور جو نیک ایماندار ہوتا ہے، حلال کا روپیہ کھاتا ہے، وہ ہنستے ہنستے دنیا سے جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے؟ تو مین مسئلہ یہ ہے، کہنا یہ ہے بھائی تم گناہ کر رہے ہو، رشوت لے رہے ہو، مگر اس رشوت کو گناہ تو سمجھو۔ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ کیا نہیں سمجھ رہے؟ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر وہ متقین میں آئیں گے کیسے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ سے ڈرنے والوں کی لسٹ میں وہ داخل کیسے ہوں گے؟ اور جب داخل نہیں ہوں گے تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو گناہ تو اس کو سمجھو ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں اب یہ مصلی ہے ادھر، میں نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ یہ مصلی کیا ہے، کیونکہ یہ مصلی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، پھر کبھی اس کو آگے کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ایک صاحب نے دیا ہے یہ مصلی کہ اس پہ نماز پڑھی ہو، اس پہ نماز پڑھی ہو۔ بس مجھے ایک حافظ صاحب نے اتنی بات کہی، میرا دماغ چلا۔ میں نے کہا وہ کیا چاہتے ہیں معلوم اس سے؟ کہ حافظ صاحب لوگ اپنے پیروں سے اس کو روندیں گے تو میرا مصلی مقدس بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مقدس ہو جائے گا، نورانی ہو جائے گا۔ جیسے یہ مندروں میں چلتا ہے، یہ گنہگار پاپی مجرم یہ کیا ہے، مندروں میں نیچے لیٹ جاتے ہیں، پھر گایاں جو ان کی بہت پوتر ماتا ہے، وہ گائے کو وہ لوگ چھوڑتے ہیں، وہ گایاں ان کے اوپر سے کیا ہے کود کود کے جاتی ہے، سارے گناہ کیا ہو گئے؟ دھل گئے۔ یا یہ کہ گنگا میں جا کے بڑے بڑے پاپ کرے اور گنگا میں جا کے ڈبکی لگا دی، سارے گناہ کیا ہو گئے؟ دھل گئے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا ہے۔ یہ کوئی ایسا امر لازم ہے؟ بھائی تم حلال کے پیسوں سے مصلی خریدو اور تم گھر میں نوافل کا اہتمام کرو اس پہ، پھر بھی تمہارے اعمال سے تم کو فائدہ ہے۔ مصلی نفع نقصان کا مالک نہیں کہ مصلی کی وجہ سے آفت بلا چلی جائے گی، گھر سے آسیب چلا جائے گا۔ تو میں نے حافظ صاحب کو کہا کہ یار میں بھی ادھر پڑھتا ہوں، میرا ذہن کیا ہوتا ہے؟ منتشر ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ کبھی وہ مصلی یوں ہوتا ہے، دیکھ ادھر آ گیا، پھر اس کو سیدھا کر، تو اس کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دو، مگر وہ اٹل ہے کہ اس پہ ہم کو نماز پڑھنے کا کیا، مطلب وہ بدعتی بن گیا، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ بدعتی بن گیا۔ کیونکہ بدعتی کہتے ہیں التزام ما لا یلزم، جو چیز ضروری نہیں ہے آپ نے اس کو دین میں ضروری سمجھ لیا تو آپ بدعتی بن گئے۔ تو کیا ہے آج لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بدعتی بن جائے۔ میں نے آج ایک مسجد میں نماز پڑھی، میں کون سی مسجد ہے کس وقت کی ہوگی بتاؤں گا۔ اب اس مسجد میں نے دیکھا کہ امام صاحب ہے نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا اللہ اکبر بھی ٹھیک نہیں، سلام ٹھیک نہیں، سورہ فاتحہ ان کی ٹھیک نہیں، مگر امام صاحب جونے ہیں۔ کیسے؟ اب ہمارے یہاں بھی یہ مصلی جیسا ہی مسئلہ ہے، یہ بھی کہ جونے کو کیا ہے، اب وہ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے جیسے امام بنایا تو گویا کہ میں نے کھونٹا لگا دیا ہے کہ اب میرے علاوہ کوئی نیا اچھا آدمی آیا اسپیشیالسٹ امامت کے لیے، مگر وہ مصلی کے قابل میری چلے گی۔ اب وہ چلا رہے اس کو، بڑا جیسی اسی نماز ہو رہی ہے، تلفظ صحیح نہیں، اچھے علماء فاضل ہو کیا ہے، ان کو موقع دے دو، آپ چھوڑ دو، کائی کو مصلی پکڑ کے بیٹھے، مگر وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ جیسی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اولاہم بالامامتی اقرؤہم،
کہ ان لوگوں میں امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے بہترین قاری ہو اور قرآن کا سمجھدار ہو، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ مگر یہ پرمپرا کیا ہو رہی چلے، اور ایسی چل رہی ہے کہ اس کو لازم سمجھ لیا ہے، نہ ٹرسٹ کچھ بولتا ہے نہ وہ تقوی کی بنیاد پر وہاں سے ہٹتے ہیں، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہوگی۔ ایک جگہ ہم نے مؤذن کو دیکھا کہ مؤذن جو ہے اس نے وہاں اذان دی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کے ٹانٹیے برابر نہیں رہے، لنگڑاپا آ گیا، مگر وہ مؤذن صاحب میں نے ان کو کہا کہ آپ اب کیا ہو گیا، آپ کا سب خلاص ہو گیا، تو اب آپ آرام کرو، گھر جا کے چھوڑ دو، کوئی اچھا مؤذن آئے۔ نہیں، میری 60 سال سے یہاں مؤذن ہے، کتنے 60 کے 40 سال سے، تو میں تو کیا ہے مر کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ اس کو کہتے التزام مالا یلزم، جو اب ضروری نہیں ہے تمہارا مؤذن رہنا، مگر وہ کیا سمجھتے ضروری ہے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت، اہل تبلیغ کی مسجد میں بھی ایسے ایسے بدعتی موجود ہے، مگر کیا کریں سمجھتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ متقین میں شامل نہیں، کیوں؟ انجانے میں شامل نہیں، جانے میں، انجانے میں۔ تو ان کے لیے پھر قرآن ہدایت کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الخیر والعفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الخاتمۃ بالخیر۔ اللہم انا نسألک الحج المبرور ورضاک الکاملہ۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ گناہ کر کر کے ہمارا دل زخمی ہے، اے اللہ ہمارے دل کی اپنے نور سے، اے اللہ اپنی مغفرت سے مرہم پٹی فرما دے، اے اللہ ہماری ہڈی ہڈی سے گناہ کا میل چھانٹ دے، اے اللہ اپنا نور عشق ڈال دے، اے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ آج ہمیں مسجد کا عاشق ہونا چاہیے، ہمارے جوان آج بازاروں کے عاشق ہو گئے، اے اللہ بازار شیطانوں کا گھر ہے اور مسجد جو ہے یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ مسجد سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا زیادہ وقت تیرے ذکر کے ساتھ، تیری فکر کے ساتھ مسجد میں رہ کر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ہماری حاجتوں کو اور ضرورتوں کو اے اللہ تو اپنے خزانے سے پورا فرما، اے اللہ ہماری نیک تمناؤں کو اور اے اللہ جائز مرادوں کو تو اپنے فضل سے پورا فرما، اے اللہ یہ تفسیر میں بیٹھنے والے اے اللہ تمام شرکاء کی تو مغفرت فرما، اے اللہ ان کی حاجات کو بھی تو اپنے خزانے سے پورا فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کے گھروں میں دین کے چراغ کو روشن فرما، اے اللہ عافیت کی بہاریں چلا دے، اے اللہ سلامتی کی بہاریں چلا دے، اے اللہ نور کی رونقیں چلا دے، اے اللہ ظلمتوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دے، اے اللہ ذکر پر ہمیں تعاون عطا فرما، اے اللہ ذکر کی لذت عطا فرما، اے اللہ حلال روٹی عطا فرما، اے اللہ حرام روٹی سے ہر امتی کی حفاظت فرما، ہماری اس دعا کو اے اللہ محض تیرے فضل و کرم سے اے اللہ تیرے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔